جی ناظرین، تو وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے ہم نے اختتام کیا تھا. اور میری وائف شیف روبینہ گلزار. اچھا، شادی سے پہلے جو ہے میری وائف جو تھی بدھسٹ تھیں، اس کے بعد یہ مسلمان ہوئی، اور اس کے بعد پھر ہماری ٹوکیو میں شادی ہوئی، جاپان میں. اسلامک سینٹر ہوتا ہے وہاں پر جہاں پر ہماری شادی ہوئی. تو میں روبینہ سے کہوں گا کہ یہ بتائیں کہ کیا یہ کہنا چاہتی ہیں پاکستان آنے کے بعد کیسا لگا آپ کو یہاں پر؟ جی سچ بولو کہ جھوٹ بول رہے؟ سچ بول سچ بول رہے جی، سچ بول رہے. یہ وقت دیکھتے ہیں پاکستان میں الگ الگ چیز ہے، مختلف معمول کے الگ الگ طریقہ ہوتا ہے، لیکن مسلمان آنے سے ناطن کتنا میں سکون مل جائے. بہت لگتا ہے کہ سب لوگ عزت دیتے ہیں، اچھی سے طبیعت سے لیتے ہیں. ادھر ملک ہم جاپان لیتے ہیں، وہی بہت صاف ستھرا ملک ہے، اچھی لوگ ہیں، جن میں اچھے کنجیت ہیں، جن میں اچھی کنٹری ہے، الگ الگ طریقہ ہوتا ہے لیتے ہیں. ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب مسلمان ہونے کے بعد سے جو چیزیں ان کو محسوس ہوئیں، اس میں ایک تو سکون اور اطمینان ملا. پھر اس کے بعد یہ کہ ٹھیک ہے پرابلمس تو بہت ساری ہیں پاکستان آنے کے بعد، لیکن جاپان جو ہے وہ ایک صاف ستھرا ایک اصول پسند ملک ہے جہاں پر قانون کی جو ہے بالادستی ہے، سب کچھ ہے. پھر یہ میری فیملی کے ساتھ انہوں نے جو ٹائم گزارا، میری والدہ کے ساتھ، میری بہن بھائیوں کے ساتھ، وہ اس کے بارے میں ہم ذرا پوچھتے ہیں ان سے. جی کیسا لگا؟ امی سے ملاقات ہوئی؟ جی امی سے بہت اچھی ہے. آپ نے کیا کیا سیکھا ان سے؟ کیا سیکھا آپ نے؟ اللہ نصیب جنت دو کی امی کا. آمین آمین. قرآن پڑھنا سیکھا انہوں نے؟ قرآن پڑھنے سکھائے، نماز کرنا سکھائے، روزہ رکھنا سیکھا، روزہ، اور ماشاءاللہ یہ ابھی اپنا تمام جو اسلام کے ارکان ہیں کپور کے سب کرے، سب ان کی تمام چیز جو سلام میں کیا کرنا ہے، کیا کرنا ہے، فیملی کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، میرے بہن بھائیوں کے ساتھ، قربانی بغیر قربانی کیا کرنا ہے، قربانی کیا ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے، سب چیز سکھا رہے ہیں. جی الحمدللہ. جی جی. اب آ جاتے ہیں کہ ہماری ظاہر بات ہے اولاد کتنی ہے اور کیا ہے. ہماری ایک ہی بیٹی ہے، اور پھر جاپان سے ہمارا ٹرانسفر ہو گیا تھائی لینڈ. ٹھیک ہے، پھر میں تھائی لینڈ میں ہم رہے دونوں تقریباً 5 سال کے قریب، 5.5 سال کے قریب. تو پھر وہاں سے بیٹی ہماری تھوڑی چھوٹی تھی، تو وہ جب بڑی ہونے لگی 5-6 سال کی تھی، تو ہمیں محسوس ہوا کہ اب اس کی تعلیم میں جو ہے نا پرابلم ہو رہی ہے. اس لیے کہ ظاہر بات ہے آپ کو پتہ ہے بدھسٹ ملک ہوتا ہے، تو وہاں پر اسلام کے بہت سارے چیزیں ہم نہیں کر پاتے ہیں اسکول میں اور مسلک جگہ پر. تو پھر میں نے اور میری وائف نے ہم نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں پاکستان موو کرنا چاہیے. نقصان بہت ہوا، بہت نقصان ہوا، بڑے پیسے ہمارے ضائع ہوئے، بہت کچھ ہوا یہاں آنے کے بعد. لیکن میں نے اور میری وائف نے دونوں نے ہمت کی اور یہ سوچا کہ جب انسان پیسے تو کما لے گا زندگی میں، لیکن حالانکہ ہماری شیف کی تنخواہیں بہت ہوتی ہیں باہر ملکوں میں نا، تو لیکن ہم نے سوچا کہ نہیں، پھر بچی کی زندگی کا بھی مسئلہ ہے. ہمارا فرض ہے ماں اور باپ کا دونوں کا کہ ہم اسے اچھی تعلیم دیں، قرآن پڑھائیں اس کو، پاکستانی تعلیم، پاکستان کا سسٹم، اور اس کے بعد آخر میں شادی. تو جی کیسا لگا پھر پڑھایا بچوں کو، کیسا ہمت کر کے انہوں نے؟ الحمدللہ اللہ صحیح سلامت خیریت. اپنا شادی کر کے اب شادی ہو گئی ہے اس کی، سسرال میں خوش ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ بہت آسان ہے. اب ماشاءاللہ شادی ہو گئی ہے بیٹی کی میری، اور ماشاءاللہ اپنے سسرال میں خوش ہے. اور اب جو ہے اب ہماری جو سب سے مین ذمہ داری جس کے لیے ہم پاکستان موو کر کے آئے، اور وہاں پر ہم نے بہت سارے مسئلے مسائل فیس کیے، اور وہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہ رہا اس لیے کہ وہ تو بہت بڑے مسئلے ہیں. اس لیے کہ آپ کو پتہ ہی جب فارنر باہر رہ کر بہت زیادہ ٹائم پاکستان آتا ہے تو پھر وہ لاس پہ لاس کر رہا ہوتا ہے. تو پیسے بھی پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا، چینل کی طرف موو ہو گیا میں، تو پھر جو مسئلے مسائل تھے وہ تھوڑے سے کم ہونا شروع ہوئے. تو جی اللہ تعالیٰ کو زندگی تو اچھی زندگی دو. خلیب لوگ میٹر کر رہے، بیچارہ خلیب بہت خلیب ہوتا ہے، میں نے دیکھا ہے پاکستان میں. یعنی کہ ان کو جو تکلیف ہے
وہ یہی ہے کہ جو غریب لوگ ہیں تو جیسے مہنگائی بڑھ رہی ہے اور بھی مسئلے مسائل، میں کسی پہ الزام نہیں دے رہا، لیکن یہ کہ اس کی وجہ سے جو غریبوں کو جو پرابلم ہوتی ہے نا، تو وہ چیزیں ہم سے تھوڑا سا ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے اس کی وجہ سے. تو اس کے لیے ہم نے کچھ سوچا ہے، تو وہ میں ابھی آپ سے شیئر کروں گا کہ ہم نے کیا سوچا ہے، اس کے لیے آگے ہم کیا کر سکتے ہیں. اچھا، ہم دونوں نے جو چیزیں سیکھی ہیں ابھی تک باہر رہ کر، جو اسکلز ہمیں آتے ہیں، جو ٹریننگ ہم نے لی ہے، تو ہم دونوں چاہتے ہیں کہ ہم اسے پاکستان میں، اب ہماری ذمہ داری تو پوری ہو گئی، ہم نے اپنی بیٹی کی شادی بھی کر دی، اب ہم 2 ہی لوگ ہیں، تو کیا کچھ ایسا کریں کہ آگے زندگی میں جو ہے نا ہمارے نہ ہونے کے بعد بھی وہ چلتا رہے سلسلہ اور کام آئے. تو ہم نے سوچا کہ فلاح و بہبود کے کام کے لیے بہت سارے لوگ صدقہ دیتے ہیں، خیرات دیتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن ہم نے یہ سوچا کہ ہمارے اندر جو اسکل ہے، جو ہم چیزیں جانتے ہیں، شیف کی ٹریننگ، جس کے بڑی ڈیمانڈ ہے پوری دنیا میں، پاکستان میں بھی، تو ہم ایک فاؤنڈیشن ہے، آزاد فاؤنڈیشن ہمارا، تو وہ 20-22 سال سے کام کر رہا ہے، تو ان سے میرے تعلقات بھی تھے. تو ہم نے ایک وہ بنایا ہے اپنا سسٹم، اس کے اندر ہم یہ کر رہے ہیں کہ جو اسٹریٹ چلڈرن ہیں، جو ہمارے معاشرے میں ان کو بیکار سمجھا جاتا ہے، فرض کر لیں کہ کوئی ڈرگ لیتا ہے یا کوئی چوری کرتا ہے، اسٹریٹ کرائم کرتا ہے، اس ٹائپ کے بچے جو ہوتے ہیں، ان میں سے ہم جو غریب بچے ہیں، بالکل افورڈ نہیں کر سکتے ہیں، ان کو ہم سلیکٹ کر کے اپنے پاس اپنے انسٹیٹیوٹ میں لائیں، اور لانے کے بعد ان کو ٹریننگ دیں شیف کی، ان کو زبان بھی سکھائیں. یعنی کہ جاپنیز اگر کوزین بنانا چاہتا ہے تو جاپنیز کھانا بھی بنانا سیکھے، جاپنیز زبان بھی سیکھے. چائنیز بنانا چاہتا ہے چائنیز بھی سیکھے، اس لیے کہ ہمارے پاس سارا ٹیلنٹ ہے، ہم چائنیز بھی، تھائی بھی، ہر چیز ہم بنانا جانتے ہیں. تو ہم اسے کارآمد شہری بنانا چاہتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ وہ بندہ، صرف ہم اس کو پیسے دے کر مدد نہیں کرنا چاہتے، ہم چاہتے ہیں کہ اس کو ہم ایسی ٹریننگ دیں کہ وہ پاکستان میں بھی اور پاکستان سے باہر جا کر اپنی فیملی کو مدد کر سکے اور اپنی پورے خاندان کو سپورٹ کر سکے، اور یاد رکھے کہ ہاں ٹھیک ہے، ہم نے اس کو ایک کارآمد شہری بنا دیا پاکستان کا. یہ ہمارا بیسکلی گول ہے، اور انشاءاللہ اس کو ہم پورا کرنے کی پوری کوشش کریں گے. نیکسٹ اس پہ آگے جو اب فیوچر میں اب ہم باقی کیا کچھ کر رہے ہیں، اس کے بارے میں بھی میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا.